بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعت یا فیبریکیٹڈ نہ ہوتی تو گمراہی نہ پھیلتی۔ ایک بات بتائیں کہ اگر یہ واقع میں دین کا حصہ ہے تو جاہل مسلمان جو ہیں وقت کے، وہ گاڑیوں پہ نکل کے اسٹنٹ مارنے کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ رمضان کے مہینے میں جو اصل لیلۃ القدر آتی ہے اس میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ اسٹنٹ مار رہے تھے لڑکے لپڑ۔ یہ اصول ہے اسلام کا، اللہ کے رسول کی شریعت کا یہ اصول ہے کہ جہاں سنت بدعت داخل ہوتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے اور خیر اٹھ جاتی ہے، خیر وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح سے 10 محرم پر تعزیہ نکالنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو ثواب سمجھ کر نکالتے ہیں، وہ کیسی گمراہی پھیلتی ہے۔ چرسی قسم کے لوگ جا کے ماتم کرتے ہیں، وہاں پہ ماتم کے نام پہ وہ ٹھونگ گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر میں مسلمان عبادت کرتے ہیں تو کوئی برائی نہیں پھیلی۔ رمضان کے مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں رات، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لوگوں نے اپنے پاس سے شب برات گھڑی تو شب برات میں کتنی برائی آئی، نیوز پیپر چھپا ہوتا ہے سارا کہ نوجوان اسٹنٹ کر رہا تھا، اتنے لوگ گرفتار ہوئے، اتنی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، قبرستانوں میں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، قبرستان ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ولیمہ ہے کسی کا، مردے وہاں پہ ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر لائٹیں لگا دیتے ہیں، قبروں میں لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اسے بھی تو نام دیا گیا ہے کہ قبرستان والی عید، قبرستان والی اسے نام ایسا نہیں، ایک عید ایک 12 ربیع الاول والی عید جو کرسچنوں سے لی گئی، یہ ہیلووین کے طور پہ لے لی گئی، محرم ادھر سے کسی اور قوم کی طرف سے لیا گیا، سب لے لیا گیا ہے، لیکن اسلام بچا کہاں ہے یہ بتا دیں پھر۔ یا تو اسلام انہی چیزوں میں ہے کہ پوری امت مسلمہ کو انہی کچھ دنوں کے اندر اسلام یاد آتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیوٹرل ہو کر کے بات سنے اور نیوٹرل ہو کر کے بات کو سمجھے کہ اپنی جذباتی باتیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی پچھلی پیڑھی شب برات مناتی آ رہی تھی، اس میں حلوے بناتی تھی اور کرتا پاجامہ پہن کے تیار ہو کے قبرستان جاتی تھی، تم یہ اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہو، لیکن آج تمہیں سچائی سننے کو مل رہی ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں شب برات 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہو۔ لیکن یہی تعلیم جو آپ کلیم کر رہے ہو 15 شعبان کی، یہ سب رمضان کی آخری رات میں آخراتوں میں لیلۃ القدر وہ قرآن میں آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے وہ لیلۃ القدر۔ جبریل اللہ کے امر سے روح القدس جو ہے وہ دنیا پر اترتے ہیں، لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، ان کو اجر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ رات فجر تک باقی رہتی ہے، جو آخری آیت ہے لیلۃ القدر کی، وہی چیزیں جو اس رات کلیم کی گئی ہیں حقیقت میں وہ راتیں لیلۃ القدر کی۔ تو شب برات کا کانسیپٹ یہاں سے ہو گیا خلاص، بالکل ختم۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ نہیں، تعلیم بہت سے لوگوں کی نظر میں ان کے بڑوں نے دی ہے نا، کہ وہ ان کا بڑا جو کہتے گا وہ پتھر کی لکیر ہے، کہ جی بڑے صاحب نے فرمایا تھا، حضرت بتا رہے تھے۔ حالانکہ حدیث ہے کہ جس شخص نے سنی سنائی بات پر سنی اور اسے آگے پہنچا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں۔ اب نہ تصدیق کری، اب دراصل دقت یہ ہے جو پچھلی کچھ 200 200 سال پچھلے کے جو لوگ گئے نا، دقت یہ ہے کہ علماء تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان مسلمان امت کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف عالموں کا ہی ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ ہمارا جتنا تعلق ہے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، یا جو اصل ہے چلو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہر باپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا لے، ہر بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا لے، لیکن جنازے کی دعا تو یاد نہیں ہوتی۔ جنازے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو 90% کو جنازے کی نماز ہی نہیں آتی، لیکن وہ آتے اس لیے ہیں کہ ہماری حاضری لگ جائے کہ بھائی ہم بھی آئے تھے آپ کی یہاں موت میں۔ بہرحال یہ رات اگر جذبات کو ہٹا کر کوئی شخص علمی طور پر دیکھے گا تو اس کو قرآن حدیث میں اس رات کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، جو ذکر ملے گا وہ لیلۃ القدر کا ہوگا۔ لہٰذا آپ کی جو جذباتی محبت اس رات سے جڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ایک تہوار سمجھا ہوا تھا اور آپ تیار ہوتے تھے، آپ قبرستان جاتے تھے، نئے کپڑے سلواتے تھے، قبرستان جاتے تھے، وہاں سے آ کے مسجد جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ بالکل بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ سب نہیں سکھایا، تابعین نے یہ سب نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ورنہ کتنی حدیثیں ہوتی موجود ہوتی۔ بالکل ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو محدثوں میں سب سے بڑے محدث جو گزرے امام بخاری رحمہ اللہ، وہ کہنا میرے نزدیک خود ہی حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ
ایڈیشن الگ دکھ رہا ہے. اور امام مسلم جو حدیث لائے نا اس میں رات کا ذکر ہے کہ 15 شعبان کی کوئی تاریخ تھی. اور جو امام ترمذی ہے وہ منقطع بتا رہے ہیں اس حدیث کو. ملاقاتی ثابت نہیں راویوں کی. اگر ہوتی تو یہ تینوں محدثین کہتے کہ ہم خود عبادت کرتے ہیں اس رات, یہ ترغیب دلاتے اس رات کو عبادت کرنے کی, لہٰذا یہ بدعت ہے. نہیں, حالانکہ اگر بندہ چاہے تو اگر وہ ڈیلی اپنے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, نفلہ پڑھ رہا ہے, تو کون اسے روک رہا ہے پھر؟ اس کے علاوہ دیکھیں آپ, اس پر اجماع بھی نہیں ہے. اہل تشیع 15 شعبان کو اس کو اسپیشل نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. اور جو اہل سلف ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ اس رات کا تو قرآن حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا بچے بس کچھ فرقے جو اپنی ضد پر اس رات کو مناتے ہیں. اور زیادہ تر بر صغیر یا یہ جو پورا بر صغیر کانٹیننٹل ہے نا, اس میں ہی زیادہ ملتا ہے. اس کے مسلمان ہی اس کو مناتے ہیں. ادروائز آپ باہر دیکھیں, مصر دیکھیں, جارڈن دیکھیں, سیریا دیکھیں, لیبنان دیکھیں, سعودی عرب دیکھیں, کوئی مسلمان اس رات پہ سیلیبریشن نہیں کرتا ہے. حالانکہ سعودیہ تو ہمارے بہت اختلاف ہے اس ٹائم, وہ حرکتیں جو کر رہا ہے, لیکن بہرحال ٹاپک ہے نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ کلیم کیا گیا ہے 15 شعبان پہ لیلۃ القدر کی چیزوں کو, 15 شعبان پہ شب برات, یہ لفظ ہی نہیں ہے پورے قرآن میں, پوری حدیث میں, قرآن اور حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے شب بارات. یہ تو لوگوں نے بنایا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. حلوے حلوہ بنتا ہے, جوس بٹ رہا ہے, روح افزا ڈال دیا, ناریل چھیلے فٹافٹ کر کے جوس بنایا, سب ڈالنا شروع کر دیا اور پلا رہے ہیں. کوئی پیاسا نہ رہا ہے, چائے بٹ رہی ہیں مسجدوں کے باہر. مطلب فیسٹیول مسلمان کا ہے کوئی نام کا. یہ کہتے ہیں کہ فیسٹیول ہم مانتے نہیں, اس کو ہم صرف عبادت کرتے ہیں. بھائی فیسٹیول تو آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیسٹیول ہے یا نہیں. تم نے عید کو رات میں لیا ہے شب برات بنا کے, عید جیسے دن کو تم نے شب برات بنا کے رات میں کنورٹ کر دیا. ہمارے گھروں میں میٹھا بنتا ہے, شیر بنتی ہے, کھیر بنتا ہے, وہ سب عید الفطر پہ بنتا ہے, عید الاضحیٰ پر بنتا ہے. یہ 2 ہی عیدیں ہیں, بس 2 ہی فیسٹیول ہیں مسلمان کے, اس کے علاوہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے. شب برات پر اگر آپ کچھ میٹھا بانٹ رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رہے ہیں, قبرستان جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تہوار نہیں مانتے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں اگلے دن, ایسا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے, ایسی کوئی رات ثابت ہی نہیں ہے. آج الگ سے کوئی اسپیشل عبادت کہ سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں, سورۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ جب ثابت ہی نہیں ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ثواب کا کام ہے, تو اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں, تو آپ کیوں اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں, لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. سارا ٹاپک یہی ہے. اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی طرف سے کوئی عمل اس میں شامل کر لیا وہ بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. یعنی میں جو سکھا رہا ہوں اس سے زیادہ تم کرنا چاہتے ہو, حد ہو گئی, کمال ہو گیا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اچھا, میرے پاس نا, ہمارے پاس شب برات کے ٹائم پہ واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں, 10 بار قل اللہ احد ایک رکعت میں پڑھیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. 4 رکعتیں ایسے ایسے پڑھنی ہے, 2 کر کے نیت باندھنی ہے. پھر اس کے بعد ایک میسج اور آئے گا, 50 قل اللہ احد پڑھے گا جو ایک رکعت میں, 4 رکعتیں پڑھنی ہے الگ الگ کر کے, جو بھی مانگے گا, جو بھی کسی کی موت مانگ لے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی. ان کو ریپلائی کیا کیجئے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت. اور اس پہ کمنٹس کیا, اس اینڈ کیا کہتے ہیں, اس ویڈیو کے اینڈ میں ہوگا, جو شیئر نہ کرے اسے ایک بہت بری خبر ملے گی. اور ایک وہ بھی چلتا ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے وہ شب برات میں یہ عمل کر لے, رمضان میں یہ عمل کر لے. تم اس پر ریپلائی کرو, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت. خامخواہ تم اپنے پاس وظیفے بنا رہے ہو کہ یہ وظیفہ کر لو رشتہ ہو جائے گا, یہ وظیفے کر لو برکت ہو جائے گی, دعا قبول ہو جائے گی. بھائی 5 وقت کی اللہ کے رسول نے ہمیں نماز دی ہے, تہجد سکھائی ہے, وظیفے اللہ کے رسول نے خود سکھائے ہیں. باوضو سو, باوضو رہو, زیادہ تر وضو سے رہو, ہمارا رزق بڑھے گا. حالانکہ حدیث ہے کہ اللہ تمہارے ان عمل کو پسند نہیں کرتے, تم ایک دن کے لیے کرو گے. وہ تو اس عمل کو ضرور پسند کرتا ہے کہ تم تھوڑا کرو, چاہے قرآن کا 1 رکوع پڑھو, لیکن ڈیلی پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے جیسے مت بن جانا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اور اب اس نے تہجد پڑھنی چھوڑ دی ہے. اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے کیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے جو لگاتار ڈیلی کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو تم ایک دن کے لیے نیک بن جاتے ہو شب برات پہ کرتا پاجامہ پہن کے, پھر اگلے دن سے وہی, پھر 15 دن بعد ملتے ہو مسجد میں, سیدھا تراویح والی جیسی اعلان ہوتی ہے, آج چاند دکھ گیا ہے, تراویح کی نماز ادا کی جائے گی, تو سب جم گھٹا ٹوٹتا ہے. مغرب تک کچھ نہیں ہوتا, عشاء کی تراویح کے لیے سب کودتے ہیں آگے. پھر جو ڈیلی آنے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں, جو نئے نئے چہرے ہوتے ہیں وہ پہلے صف میں ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے بدعت سے, اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر چلنے کی, اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.